السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم حورین زاویار ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زخموں کے باوجود سردار پھر کھڑا ہو گیا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن ہاسپٹل کے باہر گاؤں والوں کی بھیڑ شروع ہو چکی تھی۔ سردار کو خبر دو، دشمن پھر سے آ رہا ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ ہاسپٹل کے اندر زاویار ابھی نیم بے ہوشی میں تھا، چہرہ زرد، سانس کمزور، لیکن دل شیر کا تھا۔ اذلان کھڑا نہ ہو پا رہا تھا، مگر پھر بھی بولا، وہ اگر آج آئے تو ہمیں یہ جنگ مکمل کرنی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایزل نے اسے سہارا دیا۔ اذلان، تم خود زخمی ہو، تھوڑا آرام کرو۔ اذلان مسکراتے ہوئے بولا، جنگ میں آرام کیسا ایزل، میرے سردار کو میری ضرورت ہے۔ حورین باہر آئی تو پہلی بار پورے گاؤں کی عورتیں اسے دیکھ کر آگے بڑھیں۔ بیٹی، تم نے ہمت دکھائی ہے، تمہاری وجہ سے سردار زندہ ہے، یہ تمہاری وفا ہے۔ ایک بزرگ عورت نے حورین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تم سردار کی محض محبت نہیں، اس کی عزت ہو، اس کا مان ہو، اس کی شریک حیات بننے والی ہو۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاسپٹل میں اچانک حرکت ہوئی۔ زاویار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، سانس بھاری تھی، مگر چہرے پر ایک عزم تھا۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ حورین فوراً اس کے پاس آئی۔ آپ ابھی اٹھیں گے نہیں، زخمی ہیں، آرام کریں۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ حورین، جب دشمن دروازے تک آ جائے تو سردار آرام نہیں کرتا۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا، بازو سے چوٹ کا درد اٹھا، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ آنکھیں بند کر کے ہمت جمع کی۔ اذلان نے مضبوط لہجے میں کہا، زاویار، تم تبھی اٹھو جب میں کہوں۔ تمہاری حالت۔ زاویار نے اسے روک دیا۔ میں سردار ہوں، اور آج یہ جنگ میری وجہ سے ہے۔ اگر میں نہ کھڑا ہوا تو میرا گاؤں بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ حورین نے پہلی بار سردار کو روکنے کی کوشش کی۔ زاویار، حورین کی آواز ٹوٹ گئی، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ زاویار کے چہرے پر نرمی جھلکی۔ میری زندگی تم پر ہے اور تمہاری حفاظت مجھ پر، اس لیے مجھے جانا ہی ہوگا۔ حورین نے آنسو روک کر کہا، تو ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گی۔ سب چونک گئے۔ نہیں، زاویار نے فوراً کہا، جنگ میں تم نہیں جاؤ گی۔ حورین نے سر اٹھا کر کہا، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے لیے رات بھر جاگتی رہی، آپ کا خون صاف کیا، آپ کو موت کے منہ سے نکالا۔ اگر کسی دشمن نے آپ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میرے ہوتے ہوئے نہیں کر سکے گا۔ زاویار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ بولا، تم سچ میں میرے ساتھ چلو گی؟ حورین نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جہاں بھی آپ ہو وہیں میرا مقام ہے۔ گاؤں کے سرے پر دھول اڑتی دکھائی دی۔ سعید کے آدمی دوبارہ آ رہے تھے، اب کی بار تعداد بھی زیادہ، ہتھیار بھی بڑے، اور سب سے آگے خود سعید مختیاری گھوڑے پر کھڑا چیخ رہا تھا، اگر آج سردار باہر نہ آیا تو میں اس کی محبت کو گاؤں سے اٹھا لے جاؤں گا، اور جو میرا دشمن ہے اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ گاؤں میں شور مچ گیا، سردار کو بلاؤ، وہ حورین بی بی کا نام لے رہا ہے، اب یہ ذاتی جنگ بن گئی ہے۔ زاویار ہاسپٹل سے باہر آیا، کمزوری کے باوجود قدم مضبوط، جہنم کی آگ جیسی نگاہیں لیے حورین اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اذلان، ایزل، گاؤں کے سارے مرد اس کے پیچھے، سب خاموش تھے۔ بس ایک سوال، اب کیا ہوگا؟ زاویار نے بلند آواز میں کہا، سعید، تم نے میری محبت کو دھمکی دی ہے، اور جب سردار کی محبت کو چیلنج دیا جائے تو سردار صرف ایک جواب دیتا ہے، جنگ۔ گاؤں گونج اٹھا، اور پھر زاویار نے حورین کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں، حورین حیدر میری منگیتر ہے، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، جس کی طرف تم نے نگاہ بھی اٹھائی تو میں تمہاری نسل مٹا دوں گا۔ گاؤں کی عورتوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی، یہ خوف، یہ شدت، سب ایک ساتھ۔ سعید نے غصے سے بھری آواز میں کہا، اچھا تو سردار اپنی کمزوری سامنے لے آیا، آؤ پھر آج میں محبت کو بھی ماروں گا اور سردار کو بھی۔ اس نے تلوار نکالی۔ زاویار نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور کہا، آؤ، یہ فیصلہ آج ہوگا، یہ گاؤں کس کا ہے اور سرداری کس کے خون میں ہے۔
गांव के बाहर धूल उड़ रही थी, आसमान पर सियाह बादल छाए थे, जिसे कुदरत भी इस फैसले की गवाही देने उतर आई हो। सईद अपने घोड़े पर खड़ा, हथियार बुलंद किए, जोर से चीख रहा था, सरदार, आज तू मरेगा या मैं। ज़ावियार आगे बढ़ा, बाजू जख्मी, सांस भारी मगर कदम मजबूत, एक शेर की तरह। हुरैन, एजल और गांव वाले पीछे खड़े थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें सुनाई दे सकती थी। ज़ावियार ने आसमान की तरफ देखा और फिर तलवार खींची। सईद, आज ये जंग नहीं, फैसला है कि सच जीतेगा या जुल्म। उसकी आवाज़ पूरी वादी में गूंज गई। सईद गुर्राया, तुमने मेरी इज्जत छीनी, मेरी शिकस्त दिखाई, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत छीनूंगा और तुम्हें जिंदा जलाऊंगा। ज़ाविया ने तलखी से हंसकर कहा, मोहब्बत कमज़ोरी नहीं, ताकत है, और आज तुम इसकी ताकत देखोगे। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक, धूल का तूफान, एक खौफनाक मंजर। या सईद चीखा, बिस्मिल्लाह। ज़ाविया ने नारा लगाया। पहला वार, जोर का टकराव, चिंगारियाँ उड़ी, लोहे की आवाज़ पहाड़ों में गूंज गई। ज़ाविया लड़खड़ाया। सईद ने पूरी ताकत से ज़ावियार के ज़ख्मों बाजू पर वार किया। ज़ावियार घुटने टेक गया मगर गिरा नहीं। हुरैन की चीख निकली, ज़ावियार। सईद हंसा, यह है सरदारी, एक औरत के कदमों में गिरी मोहब्बत। तुम मेरे सामने कुछ नहीं। ज़ावियार ने सर उठाकर कहा, मैं एक औरत के लिए नहीं, एक पाक रिश्ते के लिए लड़ रहा हूँ, और मोहब्बत में गिरकर मैं खुदा के नज़दीक उठ खड़ा होता हूँ। फिर पूरी ताकत से खड़ा हो गया। दोनों के वार इतने तेज थे कि गांव वाले सांस भी नहीं ले पा रहे थे। सईद ने वार पर वार किए। ज़ावियार ने हर बार अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया मगर खून मुसलसल बह रहा था। सईद ने अचानक पीछे हटकर कमर से बंदूक निकाल ली। सबके चेहरे बदल गए। ज़ावियार, पीछे हटो, अजलान ने चीख कर कहा मगर देर हो चुकी थी। सईद चिल्लाया, ये है तुम्हारा अंजाम। उसने ट्रिगर दबाया, गोली निकाली, हवा चीखी और गोली ज़ावियार की तरफ नहीं, हुरैन की तरफ जा रही थी। हुरैन कुछ समझ न पाई, बस आंखें बंद हो गई। ज़ावियार ने दौड़कर अपनी जान आगे रख दी। वो पूरी ताकत से दौड़ा। जख्म फट गया, सांस रुक गई, कदम डगमगाए और उसने हुरैन के सामने आकर गोली अपने सीने पर ले ली। ज़ावियार, हुरैन की दिल दहलाने वाली चीख पूरे मैदान में गूंज गई। गोली सीने में लगी, खून का फुवारा छूटा। ज़ावियार लड़खड़ाया मगर फिर भी खड़ा रहा। उसने मुड़कर सईद की तरफ देखा, आंखों में ऐसी आग जिसे देखकर शैतान भी ललच जाए। सईद, जो मर्द औरत पर वार करे वो कभी मर्द नहीं होता। फिर वो बेहोश होने लगा। अजलान अपनी आखिरी ताकत से आगे बढ़ा। बस अब बहुत हो गया। अजलान ने ज़ख्मी हालत में सईद पर झपटकर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। दोनों ज़मीन पर लड़ने लगे। अजलान की आंखें आग की तरह जल रही थी। तूने मेरे भाई को मारा, तूने औरत पर वार किया, आज तू वापस नहीं जाएगा। सईद ने ज़मीन से चाकू उठाया और अजलान पर वार करने वाला था कि अचानक एजल दौड़कर बीच में आ गई। अजलान, चाकू एजल के कंधे में लगा। अजलान की दुनिया रुक गई। एजल, नहीं। एजल गिर गई मगर मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें बचाने आई थी। अजलान का दिल फट गया। अजलान ने गुस्से में सईद की कलाई पकड़ी, चाकू छीना और उसे ज़मीन पर गिराकर जंजीरों में बांध दिया। अब तो कहीं नहीं भागेगा। गांव वालों ने आगे बढ़कर सईद को पकड़ लिया और उस लम्हे बड़ा तूफान थम गया। हुरैन अपनी जान के सहारे को गोद में लेकर रो पड़ी। ज़ावियार ज़मीन पर गिरने वाला था कि हुरैन ने उसे थाम लिया। ज़ावियार, मेरी तरफ देखें, आंखें खोलें। आपने वादा किया था, आपने कहा था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ज़ावियार ने कमज़ोर सी आंखें खोली। मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मेरा हाथ थामे रखो। हुरैन ने उसका हाथ चेहरे से लगा लिया। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैदान में धूल बैठ चुकी थी, लड़ाई थम चुकी थी मगर दर्द हर सू फैला हुआ था। ज़ावियार के सीने में लगी गोली खून बहा रही थी। उसके कपड़े सुर्ख हो चुके थे। हुरैन उसे सीने से लगाए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी थी। किसी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। गांव वालों दौड़ कर पानी, दवाइयाँ और स्ट्रेचर लेकर आ रहे थे। अजलान ने ज़ख्मी एजल को अपने बाजुओं में उठाया हुआ था। वो गोली बहुत गहरी लगी है। एजल की आवाज़ कम होती जा रही थी। अजलान की
کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ حورین کی چیخ جو ہر دل چیر گئی۔ زاویار میری طرف دیکھیں۔ زاویار کی سانسیں اٹک رہی تھی، سینے میں شدید درد تھا، آواز کمزور تھی۔ حورین جی میں یہاں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ بس آنکھیں کھول کر رکھیں۔ زاویار نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حورین نے فوراً جواب دیا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میری جان ہیں آپ، میری دنیا ہیں آپ، کوئی مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی چیخ نے پورے میدان کو خاموش کر دیا۔ ڈاکٹر آیا، مگر اس کے چہرے پر فکر تھی۔ ڈاکٹر نے زاویار کا زخم دیکھا، پٹی کھولی اور سب کی سانسیں رک گئی۔ گولی اندر دھس گئی ہے، خون بہت بہہ گیا ہے، اگر ہم نے فوراً علاج نہ کیا تو۔ اذلان نے غصے سے کہا، تو کیا بولیں؟ حکیم نے دھیرے سے کہا، تو سردار بچ بھی نہیں پائیں گے۔ حورین کا رنگ اڑ گیا، زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے کچھ کریں۔ زاویار کی حالت بگڑنے لگی اور حورین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زاویار کی پلکیں بھاری ہونے لگی، سانس کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ حورین چیخ پڑی، زاویار آنکھیں کھولیں، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ زاویار نے آہستہ آنکھیں کھولی، اس کا ہاتھ حورین کے چہرے پر آیا۔ تم میرے پاس ہو تو میں مر نہیں سکتا۔ حورین زار و وقار رو پڑی، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو چھونے بھی نہیں دوں گی موت کو، آپ میرے ہو، صرف میرے۔ ایزل کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ اذلان نے اسے زمین پر لٹایا، چاقو اس کے کندھے میں گہرا دھس چکا تھا۔ ایزل تم میری بات سن رہی ہو؟ ایزل نے مشکل سے آنکھیں کھولی، میں ٹھیک ہوں، صرف تھوڑا درد ہے۔ اذلان جو ہمیشہ مضبوط رہتا تھا پہلی بار بے بس لگ رہا تھا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، خدا کے لیے کچھ مت کہو ایسا کہ۔ ایزل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اذلان میں تمہارے پاس رہوں گی، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ گاؤں کے مرد سعید کو کھینچ کر درمیان میں لے آئے، اس کے ہاتھ زنجیروں میں تھے، چہرہ زخمی مگر آنکھوں میں اب بھی گھمنڈ تھا۔ سردار مر جائے گا تب تم سب میری مٹھی چومو گے۔ ایک بزرگ نے ترخ کر جواب دیا، یہ گاؤں سردار کے خون پر قائم ہے، کسی ظالم کی للکار پر نہیں۔ ہجوم نے فیصلہ کیا، سعید اپنی تمام حرکتوں کا آج حساب دے گا اور سزا پورا گاؤں مل کر طے کرے گا۔ حورین سردار کے سرہانے ہاتھ رکھ کر دعا میں ڈوب گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی، زاویار کا سر اپنی گود میں رکھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ میری زندگی لے لے مگر زاویار کو بچا لے، وہ تیرے بندوں کا سہارا ہے، میری محبت ہے، میرا سب کچھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو زاویار کے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ اچانک زاویار نے ہلکی سانس لی، حورین چونک گئی۔ زاویار آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ زاویار نے آنکھیں کھولی، بہت مشکل سے، اور آہستہ مسکرایا، میں کیوں نہ سنوں، میری محبت مجھے پکار رہی ہے۔ حورین نے رو کر اس کے ہاتھ اپنے گرد لپیٹ لیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے اللہ سے مانگا ہے، آپ کو میرے پاس رہنا ہوگا۔ زاویار نے آہستہ کہا، میں کہہ کر گیا تھا نا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گاؤں خاموش تھا، مگر سردار کے کمرے میں زندگی اور موت کی آخری جنگ جاری تھی۔ سینہ آہستہ اٹھا، پھر نیچے گرتا، پھر رک سا جاتا۔ حورین اس کے سرہانے بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر، اسے مجھ سے مت چھین، میں ٹوٹ جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ اس کے آنسو زاویار کے سینے پر گرتے رہے۔ ہاسپٹل میں خاموشی چھا گئی۔ جب ڈاکٹر نے گہری سانس لے کر کہا، اگر سردار اس رات سے نکل گئے تو بچ جائیں گے، اگر ان کی دھڑکن اگلے 1 گھنٹے میں دوبارہ نہ چلی تو شاید۔ وہ آگے نہ بول سکا۔ اذلان دیوار کو ہاتھ مار کر بولا، نہیں میرا بھائی، میرا سردار، وہ نہیں مر سکتا، وہ ظالم کی گولی سے نہیں مرے گا۔ ایزل نے اسے تھام لیا، اذلان خدا پر بھروسہ رکھو۔ حورین نے زاویار کا ہاتھ پکڑ کر کان کے قریب لب رکھے۔
زاویار آپ سن رہے ہیں، میرے پاس واپس آ جائیے، آپ کے بغیر میں ادھوری ہوں، آپ کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ اس کے آنسو گر رہے تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ میرا ہاتھ تھامے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ اور پھر اندر سے ایک دھڑکن اٹھی۔ ڈاکٹر چوکا، اذلان آگے بڑھا۔ ایزل نے سانس روک لی۔ ایک لمحہ سردار کی نبض چلنے لگی ہے۔ حرین نے زاویار کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ زاویار، یہ میں ہوں، آپ کی حرین، تھوڑی سی ہمت، بس تھوڑی سی۔ پورا ہاسپٹل سانس روک کر کھڑا تھا۔ زاویار نے آنکھیں کھولی۔ دھندلا منظر، کمزور سی بینائی، مگر اس کی نگاہ صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی، حرین۔ حرین ہچکیوں کے ساتھ اس کے قریب جھک گئی۔ جی، میں یہی ہوں، آپ کے پاس، آپ کی جان کے پاس۔ زاویار نے آہستہ مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حرین کی روحان سی ہنسی نکل گئی۔ آپ نے میرا کہا مان لیا، اب میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چراغوں کو روشن کیا گیا۔ عورتوں نے شکرانے کے نعرے لگائے۔ مردوں نے ایک دوسرے کے گلے مل کر کہا، سردار بچ گیا، سردار زندہ ہے۔ ویران رات خوشی میں بدل گئی۔ صبح ہونے تک ہجوم بیٹھ چکا تھا۔ سعید زنجیروں میں بندھا بیچ میں کھڑا تھا۔ ایک بزرگ نے اعلان کیا، سردار کی جان لینے کی کوشش، گاؤں کی عورتوں پر حملہ، ظلم، دھمکیاں۔ سعید مختیاری سزاوار موت ہے۔ گاؤں کے سب اس کے فیصلے پر ایک ہو گئے۔ سعید نے ہنستے ہوئے کہا، سردار بچ بھی گیا تو میں واپس آؤں گا تم سب کو۔ اتنے میں اذلان آگے بڑھا اور دہاڑا، بکواس بند کر، سردار کی زندگی خدا نے بچائی ہے، اب تمہاری حکمرانی ختم۔ سعید کو لے جایا گیا اور اس کا انجام گاؤں کی زمین پر ایک عبرت بن کر لکھ دیا گیا۔ 2 دن بعد زاویار کا درد کم ہونے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھا آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ جب حرین نے کمرے میں قدم رکھا، زاویار نے اسے دیکھا اور دل سے مسکرا دیا، میری زندگی، میری محافظ، میرے دل کی ملکہ۔ حرین نے شرم سے سر جھکا لیا، میں تو بس آپ کی امانت بچا رہی تھی۔ زاویار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، آؤ آج میں وہ بات کہوں جو میرا دل بہت عرصے سے کہنا چاہتا تھا۔ حرین آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زاویار نے گہری نظر سے اسے دیکھا، تم نے میرے لیے جان کی پرواہ نہیں کی، میری سانسیں بچائی، میرا دل بچایا، اب میں تمہیں اپنی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ حرین کی سانس رک گئی۔ زاویار نے آہستہ کہا، حرین حیدر، کیا تم میرے ہونے کے لیے، میری بیوی بننے کے لیے، میرا نام اپنے ہاتھ کی مہندی میں لکھنے کے لیے، میری سردارنی بننے کے لیے، میری محبت، ہمیشہ کی محبت بننے کے لیے تیار ہو؟ حرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں زاویار، میں تیار ہوں، میں تو اسی دن سے آپ کی تھی جب آپ نے پہلی بار میری حفاظت کی تھی۔ کمرے کے باہر اذلان اور ایزل کھڑے تھے۔ ایزل نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آخرکار سردار اور سردانی ایک ہونے والے ہیں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور ہماری شادی، وہ کب ہے؟ ایزل نے شرمیلے انداز میں کہا، جب سردار حکم دیں گے۔ اذلان ہنس دیا۔ چند ہفتوں بعد پورا گاؤں سجا ہوا تھا۔ دھول، ڈھول، نعرے، خوشی کی آوازیں، ہر طرف جشن تھا۔ زاویار خانزادہ اور حرین حیدر کا نکاح ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ روشنیاں ان کے چہروں پر جھلملا رہی تھی۔ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ قاضی نے پوچھا، حرین بیٹی، قبول ہے؟ حرین نے آنکھیں اٹھا کر زاویار کو دیکھا جو محبت سے مسکرا رہا تھا۔ قبول ہے۔ پھر قاضی نے پوچھا، زاویار خانزادہ، قبول ہے؟ زاویار نے حرین کی طرف دیکھ کر کہا، قبول ہے، زندگی بھر کے لیے۔ موت کے پار تک گاؤں میں خوشی کا شور اٹھا۔ اللہ اکبر! سردار اور سردانی کا نکاح مبارک۔ اور یوں محبت جیت گئی، ظلم ہار گیا، زندگی سکون میں لوٹ آئی، گاؤں خوشحال ہو گیا۔ اذلان اور ایزل کی بھی شادی ہو گئی، چاروں کی دوستی اور مضبوط ہو گئی، اور زاویار اب پہلے سے زیادہ نرم، زیادہ مضبوط، ایک سچا سردار بن گیا۔ حرین گاؤں کی سب کی پیاری سردارنی بن گئی اور کہانی ختم ہوئی، مگر محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حرین زاویار ناول جو کہ آج ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ، ایک الگ کہانی، ایک الگ ہی کردار۔
جب تک کے لیے اللہ حافظ۔